100% یہ چاہتے تھے عمران خان کو، بالکل انہوں نے کہا تو باہر سے جہاز آ کے کھڑا تھا ان کو لے جانے کے لیے، کسی نے بھیجا ہوا تھا۔ جس طرح انہوں نے عمران خان کو رکھا ہے نا، وہ پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان نے وہ سزا نہیں کاٹی۔ اگر نواز شریف، مریم نواز، یہ تو آپ نے اگر ان کا طریقہ دیکھنا ہے نا، جاتی تھی مریم نواز تو ان کی چال کیسی تھی؟ وہ ان کا حکم چلتا تھا، وہ جیل کا حکم نہیں چلتا تھا۔ یہ قتل کرنا، مارنا، تشدد کرنا کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے تو آپ کو پتہ ہے جتنی اٹیمپٹس عمران خان کی زندگی پہ ہوئی ہیں، وہ تو بہت ساری پتہ اور بہت ساری ہمیں پتہ نہیں۔ عمران خان سختی کاٹ رہے ہیں یہ آسائشوں میں بیٹھ کے، اور یہ کہتے ہیں عمران خان بڑا مضبوط ہے۔ بھی مضبوط انسان تو ہے عمران خان۔ دیکھیں پی ٹی آئی والے لوگوں کو اگر یہ پتا ہوتا نا عمران خان کتنی بڑی طاقت ہے، جس کے وجہ سے یہ لوگ آج اسمبلیوں میں ہیں، کہ پی ٹی آئی کے جو عوام ہے وہ تو سمجھ رہی ہے کہ شاید کوئی ان کے لیے، کوئی عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے۔ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے عمران خان کے لیے نکلتے نہیں ہیں۔ یہ حکومت اس لیے سکون میں ہے کہ پی ٹی آئی والے خود بھی سکون میں ہیں۔ ویلکم جی، سیاست ڈاٹ پی کے سے میں ہوں وقار بگاؤ۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ خبریں آئی، صحافیوں نے اپنے سورسز سے کنفرم کیا کہ عمران خان صاحب کو دوران جنگ جب یہ حالات بنے، بریفنگ دی گئی، اور بریفنگ ایسے دی گئی جیسے ایک وزیر اعظم کو دی جاتی ہے، اپروول لی گئی، ان سے کنسنٹ لیا گیا۔ اس کے بعد علیمہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی، انہوں نے کہا جی خان صاحب نے ہمیں بتایا نہیں، اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ اب ملاقات میں موجود تھی، کوئی باڈی لینگویج سے آپ کو وائبز ملی کہ خان صاحب کانفیڈنٹ تھے؟ کیا حالات تھا؟ دیکھیں ان کی باڈی لینگویج تو ہمیشہ بڑی کانفیڈنٹ اور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اس فرق نہیں تھا۔ لیکن کوئی ایسی ملاقات کا نہ انہوں نے ذکر کیا، نہ بتایا، نہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک انہوں نے وقت چلایا ہوا کافی عرصے سے، کئی مہینوں سے۔ اب جی خان صاحب اس مہینے نکل رہے ہیں، 2 ہفتوں میں نکل رہے ہیں، پہلی عید آئی تب نکل رہے ہیں، پھر اب تو مجھے لگتا ہے یہ ایسی لوگوں کو رکھتے ہیں کہ لوگ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے رہیں کہ خان صاحب نکلنے والے ہیں، اور جیسے خان صاحب سے ہم پوچھ کے اگر ہم باہر بھی کچھ کریں تو ان سے پوچھ کے، میرا نہیں خیال، اور نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی یا ان کے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی بات۔ کہ یہ جینون خبریں نہیں، یہ فیڈ کی جاتی ہیں؟ ہاں مجھے لگتا میرا خیال ہے، میں ایسے سوچتی ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ مجھے بہت سارے لوگ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے سکھ میں بیٹھے رہے کہ عمران خان نکلنے لگے ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے نکلنے لگے ہیں، ہر قسم کی تو چیز ان کے خلاف ہو رہی ہے، تو نکلنا کیسے ہے؟ جی، مطلب ہر چیز، کیسز بھی لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے اور چلانے ہیں، کیسز بھی جو کیس بنتے نہیں ہیں اور جو ختم ہوئے ہوئے کیسز ہیں ان کو یہ لٹکا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ابھی اور وقت ان کو چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزا دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ سنگین سزا شاید دینے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اب انہوں نے جو ملٹری کورٹ کا فیصلہ کہ جب ہندوستان نے ان کے اوپر اٹیک کیا تو ان کے اوپر بجائے ان کے دلوں میں کوئی نرمی آتی کہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کے لوگ ہیں، کوئی ہم ہندوستان کے نہیں ہیں، ان کے اوپر، اور جن کے اوپر انہوں نے اس دن جو ملٹری ٹرائل والے جو ملٹری کورٹ کی سزا کاٹ رہے ہیں، جو بہت ہی میرا خیال ہے معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں، وہ صرف ایک پارٹی کے لیے نکلے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو انہوں نے ملٹری ٹرائل پکا کر دیا۔ پہلے وہ جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ نے اس دن جب ہم وہاں پہنچے، وہاں کوئی لائر نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں تھا، انہوں نے جلدی میں وہ سنا دیا فیصلہ۔ اب ظاہر ہے لگتا ایسی ہے کہ جیسے نیت تو ظاہر ہے ان کی، دل تو ان کا بڑا کچھ کرنے کو کرتا ہے۔ اب ان کا دل ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے آئیں اور پھر ہم ان کو وہ سزا دیں جو ان کا دینے کو دل کرتا ہے، لیکن نہ یہ دے سکیں گے، نہ ان میں اتنی طاقت ہے، کیونکہ جس طاقت پہ یہ بیٹھے ہیں نا ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کا سہارا ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے دیکھیں عمران خان کی طاقت ہے، عمران خان کی طاقت عوام ہے اور اللہ ہے، ان کے پیچھے عوام بھی نہیں ہے اور اللہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا، ظلم کا اللہ کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے، ایسے ایسے ظلم کیے ہیں کہ جن کو شاید میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ ہم جو اب کہانیاں سن رہے ہیں، جو لوگ نکل کے آئے ہیں، جو وہ بتا رہے ہیں، یہ تو شاید اسرائیل والا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ۔ اسرائیل کھل کے کر رہا ہے
ये इसराइल का ही तरीके से लगे हुए हैं अपने ही लोगों पे ऐसा तशद्दुद, जहनी जिस्मानी तशद्दुद करने। तो इनके साथ तो देखिए अल्लाह नहीं हो सकता। तो इमरान खान का अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआएं हैं, हम सब की दुआएं हैं, अवाम की दुआएं हैं, और अवाम उनके साथ खड़ी है। चाहे जो मर्जी ये चीज कर लें, अवाम उनके साथ है और अल्लाह भी है उनके साथ। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सख्त तरीन सजा दिलवाए जाने की इतलात हैं या फिर कोशिश की जा रही है। आप ही कह रही हैं कि वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी ख्वाहिश है। किस हद तक जाने की ख्वाहिश है? बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि हम तो रिहा करने वाले हैं, बातचीत होगी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। ख्वाहिश क्या है एक्चुअल में? मेरा तो ख्याल है रिहाई की खबरें भी बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ, झूठ है जो 1 साल से चल रहा है। देखिए केसेस खत्म हो गए थे, बेल भी हो जाती है, बड़े बड़े उसमें कोई चीज नहीं है दे रहे। तो फिर उन्हें रिहाई क्यों देंगे? रिहाई मतलब क्यों देंगे उनको? आप खुद सोचें क्यों उनको रिहा करेंगे? और ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के लोग मोबिलाइज हो या वो निकले बाहर। एक दफा जब भी बेचारे निकले हैं तो लोगों को जिन्होंने मारा है वो तशद्दुद, वो जुल्म शायद पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। कि वो हम कहते हैं ना 1857 में म्यूटनी हुई थी, क्या हुआ था? तो वो कहेंगे कि जी जब 26 नवंबर और 9 मई को क्या क्या हुआ था, कितने लोग शहीद हुए और कितनों पे जुल्म हुआ। वो भी एक कहानी होगी जो बहुत लंबी चलेगी। आपने जिक्र किया कि मिलिट्री कोर्ट से निकलने वाले लोग जो बताते हैं और सुने तो रूह कांप जाती है। इमरान खान साहब के बेटों का इंटरव्यू भी इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पर। वो भी कह रहे हैं कि खान साहब जिस जगह रखे गए हैं वहां पर कोई सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, तशद्दुद किया जा रहा है। आपकी स्टेटमेंट आई कि खान साहब के साथ वो रवैया नहीं है जो बाकी साबिक वज़ीर आज़म के साथ था। अ, क्या बिल्कुल। उनकी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखो उनको बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जो इन्होंने, जिस तरह इन्होंने इमरान खान को रखा है ना, वो पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान ने वो सजा नहीं काटी। अगर काटी है तो शायद कोई बताए, मेरा नहीं ख्याल। बाकी जो ये हमारे अभी सियासतदान गए थे, मतलब नून लीग वाले और उनके नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये तो आपने अगर इनका तरीका देखना है ना, आप सिर्फ देखिएगा कि जब ये अदालत में चल के जाते थे लगते थे पाकिस्तान का बादशाह चल रहा है। पुलिस उनसे इतनी दूर चलती थी कि पुलिस उनके करीब नहीं आती थी, और अगर आती थी तो उनको धक्का पड़ता था। आप कभी इनकी वीडियो जरूर निकाल के डालें सोशल मीडिया पे कि जब ये अदालत में जाती थी मरियम नवाज तो उनकी चाल कैसी थी, और पुलिस उनसे कितने फुट दूर चलती थी। और जब उनका पेन गिरा हाथ से तो एसपी ने उठा के दिया उनको। और आप फिर वो वीडियोस भी देखें जब अलीमा खान और डॉक्टर उज़मा को जब इन्होंने लाते थे थाने में, और उधर क्या धक्कम पहल थी, किस तरह ये धक्के देते थे। ये इनका तरीका वो भी देखें और दोनों दिखाएं, आप जरूर उनका दिखाएं जरूर। और नवाज शरीफ साहब, उनका तो उनके अपने पार्टी के लोग बताते हैं कि दिन में 100 100 लोगों की मुलाकात होती थी, खाने चलते थे, दावतें चलती थी, महफिलें लगती थी। इमरान खान के साथ क्या है? लोग जाते हैं जिनके नाम लिखे हुए होते हैं, अदालत ने इजाजत दी हुई है। हमारे पास अदालत का अटेस्टेड इजाजतनामा, पुलिस मजबूर खड़ी होती, कहती जी हम मजबूर हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जज के कहना भी नहीं माना जाता, ना वो जज की बात सुनते हैं, ना वो कौन उनको हुक्म दे रहा है। अब ये तो इनको पता होगा जो भी हुक्म है वो कहीं बड़ी जगह से आता है, कि कोई तरीका, लीगल तरीका नहीं खान साहब के लिए। उनके साथ जो इन्होंने किया है, यकीन करें, मैं कहती हूँ आप कभी, मतलब मेरे दिल से पूछें तो मेरे दिल से जो निकलता है ना, वो अल्लाह ताला ही जानता है। इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ज्यादती किया उनके साथ। इन्होंने उनके जब गर्मी में उनके बिजली बंद करते हैं, आपको पता है जेल में कभी बिजली नहीं जाती। उन्होंने उनके कमरे की 5 दिन बिजली बंद रखी। कमरे का साइज है 6 बाय 8, और इस साइज में कभी ये जो आपके हमारे बादशाह नुमा लीडर हैं, वो लीडर नहीं, बादशाह हैं, वो कभी भी इस तरह नहीं रहे। मुझे तकलीफ है और मैं सोचती हूँ जो कर रहे हैं इनको इसका हिसाब देना होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप आपने जिक्र किया कि खान साहब से जब मिलते हैं तो जो भी हालात हों उनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी मजबूत होती है, मोरल उनका हाई होता है। बहरहाल एक इल ट्रीटमेंट जब किसी को दिया जाता है, क्या क्या इल ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरह से किया जाता है? जब आपसे मुलाकात करवाते हैं वो क्या हालात होते हैं? खान साहब खुद तो बज़ाहिर इतनी चीजें नहीं अपने बारे में बताते, आपने क्या ऑब्जर्व किया है?
नहीं, हम तो देखते हैं वो हमारे सामने बड़ी मजबूती से रहते हैं, कभी उन्होंने नहीं जाहिर किया, कभी भी उन्होंने अपना नहीं बताया। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी कर लेंगे मैं उसका मुकाबला करूंगा। और मुकाबला वही काम इंसान कर सकता है जो ईमानदार होता है, जिसमें जिसका अल्लाह पे यकीन होता है, वो वही कर सकता है, और वो वही कर रहे हैं। ये जो है इनके पास, ये जेल नहीं काट सकते, इन्होंने किसी ने जेल नहीं काटी। ये अस्पतालों में रहे हैं, ये रातों को अपने घरों में जाके रहे हैं, ये पार्टीज अटेंड। आप कभी अंदर वाले लोग बताते हैं कि क्या क्या यहाँ होता था। वो इनका हुक्म चलता था, वो जेल का हुक्म नहीं चलता था, ये अपने हुक्म पे रहते थे उधर। और यहाँ पे ये हाल है कि जिन जिन वकीलों को वो जो मिलना चाहते हैं उनको मिलने नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी के दो चार लोग अंदर भेज देते हैं। और ये हर वो चीज कर रहे हैं जिससे वो उनको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। इनका कोई मतलब लीगल तरीका तो है ही नहीं। आप ये समझ लें कि कोई पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम है ही नहीं। अदलिया जज एक हुक्म देता है, पुलिस वाला एक एसएचओ कहता है कि मैं उसको नहीं मानता। तो आप सोचे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। आपने जिक्र किया, इससे पहले भी बहुत से सोर्सेज ने ये चीज कंफर्म कर दी कि खान साहब ने कहा कि ना तो कोई कंप्रोमाइज होगा, ना ही कोई अदालतों के बगैर कोई डील होगी, ना कोई किसी भी किस्म की कोई ऑफर लेने से उन्होंने इनकार किया हुआ है। आपने अभी जिक्र किया कि जो बाकी सियासतदान थे वो रातें अपने घरों में गुजारते थे, खान साहब के लिए ये दरवाजा खुला है अभी भी? नहीं, दरवाजा तब खुला है, ये चाहते हैं कि जैसे वो सारे निकले थे ना, जैसे उन्होंने वायदे किए कि जी हम चुप करके बैठेंगे, फिर ये वादा करते हैं कि हम आपको वजीर सदर बना देंगे, वजीर आजम बना देंगे। क्योंकि जाहिर है इलेक्शन से तो बनते नहीं है, तो इनके जो इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे बन जाते हैं। और इनको ये पता है कि इमरान खान ने हर इस चीज से इनकार किया है, जो ये चाहते हैं वैसी करें। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने वो तो अदालतों के उन्होंने केसेस भुगते हैं, और इतने बेहुदा केसेस हैं कि ये लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये केसेस बनाए थे। अदलिया के अंदर ये पूरी जिंदगी वो केसेस इनके लिए एक धब्बा बने रहेंगे कि इन्होंने एक इंसान को गिराने के लिए कितने बेहुदा केसेस बनाए। और हुआ ये कि ये खुद ही उसमें गिरे। इनकी कोई इज्जत नहीं बनी, इनको कोई इनको फायदा नहीं हुआ उसका। इमरान खान का कद भी बढ़ा है, इमरान खान बैठे हैं, वो कहते हैं मैंने जो करना था मैंने इस अवाम के लिए किया, इंसानों के लिए किया। उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं किया था। उनको दुनियावी जिंदगी का कोई ऐसा, वो कोई ब्रांडेड जिंदगी गुजारने में उनका ना शौक था। उनको तो दुनिया में आपको पता है कि किस उम्र में उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी थी। उन्होंने पैसा कमाना नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती हर वो केस बनाया जो इनको पता था झूठा था। और वो खत्म हो गया केस, जज भी शर्मिंदा थे जो जज आते थे। आप यकीन करें, एक जज था उसने फैसला देना था, उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, झूठे फैसले दरवा रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे उनको। वो जज भी शर्मिंदा थे। तो इमरान खान ने तो जो किया है वो शायद ये कभी ये तो उसके करीब ही नहीं पहुंच सकते। ये इमरान खान का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये जहां भी जिस जिस फील्ड में भी जाएंगे ना, अगर जेल क्या मुकाबला है ना, ये कोई कर ही नहीं सकता इमरान खान से। इन्होंने तो जेलें काटी नहीं है, इन्होंने तो 2 दिनों में उनके साथ डील की थी, और थोड़े दिनों में बाहर आके और फिर मुल्क से बाहर, क्योंकि मुल्क के अंदर भी इनका सांस घुटता होगा, ये मुल्क से बाहर जाके रहते हैं। अभी भी किसी ने मुल्क में नहीं रहना, इन सब ने मुल्क से बाहर रहना है। इमरान खान के अलावा कोई पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता। आपने जिक्र किया कि इन सब को एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि जमहूरी मुल्क में जमहूरियत मिलती नहीं और एग्रीमेंट के जरिए आपको सदर और वज़ीर आज़म बनाया जाता है, और ये एग्रीमेंट अमूमन जेलों में ज्यादा किए जाते हैं। खान साहब के लिए ये एग्रीमेंट वाले तैयार है, क्योंकि वो तो ये खबरें भिजवाते हैं कि जी खान साहब के का नाम जो है सुर्ख पेंसिल से काटा हुआ है, हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करते, कोई बातचीत नहीं है। खान साहब को आपने कहा कि ऑफर्स करवाते हैं, तो ये एग्रीमेंट तैयार पड़ा हुआ है, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं कि खान साहब एग्री हो जाए कि फिर? मुझे नहीं पता, ये कहते हैं कि हम नहीं करवाते। ये तो हर बात बोलते नहीं है, सच ही नहीं बोलते, तो आप इनकी बात का कैसे यकीन करेंगे। वहां तो कोई चीज सच पे है ही नहीं। 100% ये चाहते थे इमरान खान को, बिल्कुल इन्होंने कहा आप चुप करके बनीगाला में बैठ जाएं, आप चुप करके लाहौर जाके बैठ जाएं, आप मुल्क से बाहर चले जाएं। जब वो कहते मैं मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता,
یہ کہتے ہیں بنی گالہ میں چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جیلوں سے نکل کے چپ کر کے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے سیاستدان چپ کر جاتے ہیں، وہ یہ ان کا طریقہ ہے چپ کرانے کا۔ عمران خان اکیلا انسان اللہ نے بنایا، اللہ کی طاقت ہے اس کے ساتھ، وہ ایک مخلص انسان تھا، اس نے اپنی عوام کے لیے درد تھا۔ اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے درد ان کا، تو شوکت خانم میں جا کے دیکھیں کہ عوام کے لیے ان کا کیا طریقہ ہے وہاں پہ۔ وہ وہاں وی آئی پی سسٹم نہیں ہے۔ یہ لوگ، ان لوگوں نے کبھی عوام کا تو سوچا ہی نہیں تھا، اگر سوچا ہوتا تو یہ اپنے علاج پاکستان میں نہ کراتے، انہوں نے تو کبھی اپنے پاکستان میں کوئی بھی علاج نہیں کراتا۔ آپ سنیں گے جی نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے، زرداری صاحب دبئی جا رہے ہیں جی علاج کے لیے، اور باقی بھی سب جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے حکومت کے خرچوں پہ جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے تو اپنے سارے علاج پاکستان میں کرائے۔ جب عمران خان کی کمر فریکچر ہوئی تھی، گرے تھے، تو باہر سے جہاز آ کے کھڑا تھا ان کو لے جانے کے لیے، کسی نے بھیجا ہوا تھا، تو عمران خان نے کہا نہیں میں یہیں پہ رہوں گا اور یہی علاج کراؤں گا، اور اللہ نے ان کو صحت دی، بڑی بری تکلیفوں سے اللہ نے ان کو مکمل شفا دی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ دیکھیں اللہ نے عمران خان کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو، ان کی ساری ابھی تک جو کچھ انہوں نے کیا اس میں یہ ناکام ہوئے۔ اور دیکھیں قتل کرنا، مارنا، تشدد کرنا کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ کی جب عوام نکلتی ہے، آپ ٹیئر گیس سے بھی لوگوں کو بھگا دیتے ہیں، واٹر کینن سے بھی بھگا دیتے ہیں، لیکن جب گولیاں چلانی پڑے اس کا مطلب ہے آپ ہارے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا وہاں سے یہ خوف تھا، انہوں نے گولیاں چلا کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور زخمی کیا، جس میں لوگ مکمل طور پہ ان کی آنکھیں جا چکی ہیں، نظر ختم ہو گئی ہے، ذہنی مسئلے لوگوں کو پڑ گئے۔ تو یہ بہت کچھ ہو گیا ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہی کرتے ہیں، ورنہ اگر ان کو عمران خان کی کوئی ڈر نہ ہوتا تو پھر یہ کچھ بھی نہ کرتے، کہتے لوگ نکل آئیں گے گھر چلے جائیں گے، کیا کر لینا تھا۔ اور عمران خان کے جو جتنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ کبھی نہ وہ سوٹی ڈنڈا یا کوئی چیز لے کر نہیں آتے، یہ کہتے ہیں جی پیٹرول بم، یہ چیزیں، پیٹرول بم بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، گلیلے لاتے ہیں، گلیلوں سے ان کا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اوپر سے کھڑے ہو کے لوگوں کے سروں میں گولیاں ماری، 9 مئی میں بھی اور 26 نومبر کو بھی، اور یہ سب اس کا حساب دیں گے انشاءاللہ۔ وہ سب لوگ زندہ ہیں جن کو جو زخمی ہیں، ان سب کو یہ ڈراتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں بولنا نہیں، ان کی لاشیں قبضے میں کر لیتے ہیں، لیکن سب کچھ نکلے گا کیونکہ اللہ نے تو، اللہ کا تو ایک نظام ہے نا، یہ ان کو یہ نہیں پتا اللہ کا بھی نظام ہے۔ ایگزیکٹلی۔ خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو آیا اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ خان صاحب تو مضبوط ہیں، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ مضبوط ہوتے ہیں، مگر ان کی عمر جو ہے وہ 73 سال ہے، بیٹوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ان کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور جو ٹریٹمنٹ انہیں دیا جاتا ہے ان کی ہیلتھ ایک ایشو ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں ان کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب ہماری بھی دعائیں ہیں، سب کی دعائیں ہیں، ان کی عمر ان سب کی عمروں سے بہت کم ہے۔ یہ ان کے آگے بیمار لگتے ہیں، یہ ان کی صحتیں خراب ہیں، ان کے بہت مسائل ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان، اللہ کی طاقت ہے ان کے ساتھ، لوگوں کی دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ کا خیال ہے کبھی کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہوگا؟ میرا نہیں خیال۔ اور عمران خان کے لیے ابھی ایک وہ کوئی تھے سیاستدان ہی تھے، وہ گئے شوکت خانم، تو وہ کوئی عمران خان کے سپورٹر نہیں تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ جب میں شوکت خانم میں گیا اور میں جب لوگوں سے دعائیں سنتا ہوں جو عمران خان کے لیے ہوتی ہیں، میرا نہیں خیال عمران خان ہار سکتا ہے۔ اور عمران خان کی جو زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے تو، آپ کو پتہ ہے جتنی اٹیمپٹس عمران خان کی زندگی پہ ہوئی ہیں، وہ تو بہت ساری پتہ ہیں اور بہت ساری ہمیں پتہ نہیں۔ تو وہ دعائیں آتی کو نہیں پتہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور دعائیں ہیں لوگوں کی، انشاءاللہ ان کا مقصد میں وہ پورا ہوگا، مقصد بھی پورا ہوگا اور وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ اور یہ لوگ کہاں تک کتنا کر لیں گے، اور پھر ان کا اللہ نے بھی ان سے حساب لینا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ذکر کیا اور متعدد دفعہ کیا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے عوام کو باہر نکلنا پڑے گا۔ پارٹی کے کچھ قائدین سے جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یا پارٹی کے ایکٹیو لوگوں سے، کہ خان صاحب حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے، خان صاحب کے حکم کے بغیر تو ہم نہیں کر سکتے، تحریک نہیں چلا سکتے۔ پتہ نہیں وہ ہاں، آپ نے کہا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں خان صاحب حکم دیں گے، تو خان صاحب سے جب وہ مل ہی نہیں سکتے، یا خان صاحب کا حکم باہر آ ہی نہیں سکتا، یا خان صاحب سے تو دیکھیں اتنے دن جب ہماری بھی نہیں ملاقات ہوئی، اور بھی پھر یہ اپنی مرضی کے لوگ بھیجتے ہیں، شاید اپنی مرضی کا پیغام دلاتے ہیں،
تو اگر آپ خان صاحب کا انتظار کرتے رہیں گے، وہ خان صاحب تو کبھی یہ نہیں کہیں گے میرے لیے رہائی کے لیے تم اپنی قربانی دو، وہ تو کبھی نہیں. وہ تو کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے کرو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے لیے کرو. تو ان کی اپنی جو یہ کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس لیے باہر بیٹھے ہیں. آپ تو اسی پارٹی کے نمائندے ہیں، تو آپ کا تو کام ہے کہ خان صاحب کے لیے جدوجہد کرنا. آخر خان صاحب نے کی وجہ سے آپ ادھر بیٹھے ہیں، تو ان کو میں سوچتی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے. ہمیں تو خان صاحب نے نہیں کہا کہ آپ کچھ کریں. ہمیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ جا کے باہر کھڑے ہیں، اگر آپ کو اندر نہیں آنے دے رہے آپ وہاں کھڑے رہیں دن بھر بیٹھے. ہمیں تو یہ نہیں کہا نا. ہم خود ہی کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے، ہمیں تکلیف ہے ان کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ ان کو بھی کوئی تکلیف ہونی چاہیے عمران خان کے لیے، کیونکہ عمران خان اور اس پارٹی کی وجہ سے آج یہ ان عہدوں پہ یا اسمبلی میں یا جہاں بھی بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو وہ جدوجہد کرنی چاہیے جو ان کا مقصد ہے. اسمبلی میں ان کے ساتھ اسمبلی چلانا سارا مقصد ان کا نہیں تھا. وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، اسمبلیوں میں کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے غلط بل پاس ہو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں. تو جو یہ پارٹی کے لوگ ہیں، میرا خیال ہے اگر یہ انتظار کر رہے ہیں تو عمران خان کبھی نہیں کہیں کہ میرے لیے تم نکلو. ان کو سوچتی ہوں دل میں کوئی بھی کیسے کاٹ رہے ہیں ادھر، اور یہ ان کے لیے کوئی باہر سوچیں اور کوئی جدوجہد ان کے لیے پلان کریں اور باہر نکلیں. ٹھیک ہے، یہ وجہ کیا آپ کو سمجھ ہے؟ یہ تھک گئے ہیں یا خوف بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک ریاکشن بہت تگڑا آتا ہے ریاست کی طرف سے، یا ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں؟ وجہ کیا ہے نہ نکلنے کی یا نہ موبلائز کرنے کی لوگوں کو؟ بس سکون میں بیٹھے ہیں. دیکھیں اسمبلیوں میں جاتے ہیں آتے ہیں، مرات مل رہی ہیں، ٹھیک ہے سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ان کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ پہنچنا عمران خان کی بہت بڑی جد و جہد تھی کہ آپ یہاں پہنچے. لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان سب کو پتا ہے، ان کو ووٹ عمران خان کی وجہ سے پڑا. تو میرا تو خیال تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ بڑے جذبے سے نکلتے، بڑی جد و جہد کریں. اور بچارے جن لوگوں نے، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں جو بچارے جو یہ ملٹری کورٹ میں حسان کے ساتھ ہیں، میرا پچھلے جمعے کو میں اتفاق سے میرا ان سب سے ملاقات ہوئی. سب نے مجھے کہا کہ عمران خان کو ہمارا سلام دیں اور ان کو کہیں ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. اور میرا دل تکلیف ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکلنے کے بعد یا عمران خان کے بننے کے بعد شاید کچھ بھی نہیں ملنا. ان کو تو وزارتیں نہیں ملنی، ان کو تو عہدے نہیں ملنے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں، انہوں نے کتنی بری سزا کاٹی ہے. ملٹری کورٹ کی سب سے بری سزا ہے جو انہوں نے بچوں کو دی ہے. وہ چھوٹی عمر کے بچے بھی تھے، نوجوان تھے. ان کو بہت ساروں کا شاید کچھ، لیکن ابھی بھی وہ کہتے ہیں خان صاحب کے لیے بولتے ہیں اور وہاں نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے لیے. تو یہ ان کا بڑا جذبہ ہے. تو ان لوگوں کو بھی میں سوچتی ہوں جو باہر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو چاہیے اپنی جان لگا کے اس وقت عمران خان کے لیے تحریک چلائیں. میرا تو مطلب میں کہتی ہوں ہم تو دیکھیں، ہم تو سیاسی نہیں ہیں، ہم تو عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، ہم ایک بہنوں کے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن جو ان کو کرنا چاہیے، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے. یہ بڑا افسوسناک ہے، اور آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جس طرح جن لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ پارٹی ہے اور پارٹی کی ہی جدوجہد ہوتی ہے. ہم عموماً دیکھتے ہیں آپ کی جو اسمبلی میں لوگ ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، اگر یہ 10 لوگ بھی لائیں تو ایک اتنا جمع غفیر اڈیالہ کے باہر بھی کیمپ لگا سکتا ہے کہ جسے اٹھانا ناممکن ہو سکتا ہے. مگر ہم نے دیکھا کہ ایک ویژولز دیکھے کہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی کیس کے لیے. عدالت کے باہر بہنیں اکیلی ہوتی ہیں، فیملی اکیلی ہوتی ہے، بھانجے ہو جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار ہو جاتے ہیں. پارٹی کے لوگ اگر کچھ چند آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اندر چلے جاتے ہیں اور مل کر واپس آ جاتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ لوگ گئے، یہ اڈیالہ کے باہر کیوں نہیں جاتے؟ میرا تو خیال ہے ان کو جانا چاہیے. ان کو سب کو یہ کس چیز کا انتظار کریں جی ہمیں آرڈر ملے گا؟ پہلے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ہمارا پارٹی کا آرڈر، پھر یہ کرتے کرتے تو یہ کبھی بھی نہیں. اور لگتا یہی ہے کہ کبھی یہ شاید نکل جنہیں ووٹ دیے تھے جو نمائندے، وہ ہر یہی شک ہے کہ وہ ہم اسی طرف وہ بیلوں کے لیے بھی جاتے ہیں، سارا دن پرچے ہوئے میں، غریب لوگ ہیں، کس مشکل سے وہ یہ سب گزار رہے ہیں. تو جو جن کی جو آرام کی زندگی میں ہے، کمفرٹیبل ہے، جن کے پاس سب آسائشیں ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ لوگ تو پھر شاید ان کو دوبارہ، یہ لوگ کبھی شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ لوگ دوبارہ ہمارے نمائندے بنے. کیونکہ لوگوں میں سمجھ ساری ہے، ان کو پتہ ہے
اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے. عمران خان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کے اوپر کوئی کیس اس وقت نہیں بچا، سب کیس ختم ہو گئے. اور اس لیے حکومت اس لیے سکون میں ہے کہ پی ٹی آئی والے خود بھی سکون میں ہیں. یہ تو لیڈرشپ کی بات ہے. عوام اور کارکنان کے میسجز بھی تو آپ کو آتے ہوں گے، کیا اس وقت ان کا کیا مورال ہے؟ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تو بیچارے ہر وقت تیار ہیں. ان لوگوں نے تو تشدد بھی سہا، گولیاں بھی سہی، زخمی بھی ہیں. کئیوں کے ابھی تک کئی قسم کے زخمی ابھی تک ہیں. اور انہوں نے بڑا مقابلہ کیا، اور میرا خیال ہے شاید ان کو اس ملک سے محبت بھی ہے. جو یہ لوگ ہیں نا، ان کی محبت بھی پاکستان سے ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، پاکستان سے باہر کہیں نہیں جانا. باقی لوگوں کا جو صاحب حیثیت ہیں، ہر ایک نے جا کے اس کا بی پلان ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پاکستان کے حالات بگڑے تو ہمارے پاس باہر جانے کا راستہ ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، ان کی یہ بڑے دل والے لوگ ہیں. یہ جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی ابھی عمران خان کی بات کرتے ہیں. جو شہیدوں کی فیملیز ملے، آپ کو ایک وہ شہید اسلام آباد میں ہوا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتی، اس کی والدہ اور بھائی اڈیالہ کے باہر آئے اور انہوں نے آ کے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. ان کا چھوٹی عمر کا بچہ 20 سال کا، آپ سوچیں، شہید ہوا. اور وہ پھر بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم اب نہیں نکلیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نکلیں گے دوبارہ. ٹھیک ہے، آخری یہ کنفرم کر دیں کہ ایک کمنٹ کر دیں، یہ جو خبر آئی کہ مظہر برلاس صاحب نے دی کہ عید سے پہلے خان صاحب باہر ہوں گے، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کے تو پلان کچھ اور ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے، یہ خبر خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے، سازش ہے، یا غلط فیڈ کی گئی ہے؟ کیا یہ خبر کیا ہے؟ لیکن آپ نے پہلے دیکھے کتنی دفعہ یہ خبر آ چکی ہے، پچھلی عید سے پہلے بھی آئی تھی، اس سے پہلے بھی آتی رہی ہے. 2 ہفتوں میں نکل رہے ہیں، اس مہینے میں نکل رہے ہیں، دوسرے مہینے میں نکل رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ لوگوں کو سکون دینے کے لیے کہ آپ پریشان نہ ہو، نکلنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں وہ کیوں ان کو نکالیں گے باہر؟ آپ خود سوچیں. وہ تب نکالیں گے جب وہ کہیں گے کہ آپ نکل کے آپ نے ملک چھوڑ جائیں یا آپ نے بولنا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں کریں گے، تو پھر یہ کیوں ان کو نکلنے دیں گے؟ اب اگر عدالتی نظام ہوتا تو وہ نکل چکے ہوتے، لیکن کیونکہ ہماری عدالتوں کا نظام ختم ہو چکا ہے، عدالتیں بالکل اب ایک حکم کی پہ چلتی ہیں. تو اگر عدالتیں ہوتی، عمران خان نے 300 کیسز ان کے کیے فیس، سارے کیسز کا ایک ایک کر کے اس کو ختم ہوئے. اور اب کوئی کیس نہیں بچا، اور جو بچا ہوا کیس ہے القادر، جو بالکل ختم کیس ہے، اس کو بھی یہ لگا نہیں رہے، تاکہ ان کو پتہ ہے لگائیں گے تو اگر چلا تو وہ 2-3 دن میں ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کو چلاؤ ہی نہ. تو عمران خان کو نکالنا، ہاں اللہ کر دے، کوئی اللہ کرے کہ کوئی ایسی چیز ہو، لیکن یقین نہیں آتا. اور میرا نہیں خیال، آپ کو بھی شاید نہیں آتا ہوگا، کیونکہ کوئی سمجھ نہیں آتی وہ کیوں نکالیں گے. اگر پی ٹی آئی ایکٹیو ہو جائے، جو لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ نیک نیتی سے سامنے آ جائیں اور پسینے بہائیں، دھوپ میں نکلیں، اڈیالہ کے باہر کیمپ لگائیں اور وہ عوام جو نکلنا چاہتی ہے اسے لیڈ کریں، آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ نظام ہار سکتا ہے؟ یہ جو غیر قانونی طاقتیں ہیں یہ سٹیپ بیک ہو سکتی ہیں پھر؟ دیکھیں، پی ٹی آئی والے لوگوں کو اگر یہ پتا ہوتا نا عمران خان کتنی بڑی طاقت ہے جس کے وجہ سے یہ لوگ آج اسمبلیوں میں ہیں، تو یہ لوگ یہ کام کرتے، آج ان کی عزت بھی بنتی، یہ سرخرو بھی ہوتے، عمران خان بالکل نکلتے باہر. یہ شاید مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے وقت ضائع بھی کیا ہے اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ عمران خان کن حالات میں اندر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ آگے پی ٹی آئی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو عوام ہے وہ تو سمجھ رہی ہے کہ شاید کوئی ان کے لیے، کوئی عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہا ہے. وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے عمران خان کے لیے نکلتے نہیں ہیں، یہ کسی چیز میں شامل نہیں ہوتی. اور آپ پھر اس چیز سے دیکھ لیں کہ کہیں کوئی پروٹیسٹ ہوتی ہے تو کوئی پہنچتے ہی نہیں ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی سوچتی ہوں شاید ان کے لیے، ان کی بھی یہ مجبوری ہے، ان کو بھی اسی طرح اجازت ہے کرنے کی. مطلب جیسے باقی لوگ کنٹرول ہوتے ہیں، شاید ان کو بھی اجازت نہیں ہوئے گی، ورنہ ان کو آنا تو چاہیے. اور ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی میں سوچتی ہوں ان کو نکلنا چاہیے، کیونکہ زیادتی ہے کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے. ان کا خیال ہے، ان کو یہ نہیں ہے عمران خان کی تعریفیں اگر کر دینے سے، یہ تو نہیں ہے. عمران خان سختی کاٹ رہے ہیں، یہ
आसाइशों में बैठ के और ये कहते हैं इमरान खान बड़ा मजबूत है। भी मजबूत इंसान तो है इमरान खान, ये तो नहीं है कि आप उनके लिए आप किस वजह से असेंबली में आप जाहिर है इमरान खान की वजह से हैं, तो आपको इनको निकलना चाहिए। मैं तो सोचती हूँ, मुझे अफसोस होता है इस रवैये पे। आपके फैमिली के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और इन्हें समझ में आता है, लॉजिकली है। आखिर में ये बताएं, इमरान खान साहब की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, या फिर उनके खुद जो पीटीआई के सुस्त क़यादत है? नहीं देखिए, रुकावट तो एक ही है और वो सबको पता है कौन है। बाकी तो सब किसी उनकी कोई औकात ही नहीं है। एक ही रुकावट है और सब जानते हैं कौन है।